السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عرفان عثمان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل پڑھیں گے تختی نمبر 8 ہشتم مد و لین۔ تو مد و لین کو پڑھنے سے پہلے اس میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ حروف مدہ کیا ہوتے ہیں اور حروف مدہ کون کون سے ہوتے ہیں۔ تو حروف مدہ 3 ہیں۔ ویسے تو جس حرف کے اوپر بھی مد آ جاتی ہے وہ حروف مدہ بن جاتے ہیں، جو مد والی تختی جب ہم پڑھیں گے تو وہ باتیں بعد میں۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 حروف مدہ ہیں۔ پہلا حروف مدہ الف کے ساتھ زبر، واو کے ساتھ پیش، یا کے ساتھ زیر، زبر کے ساتھ الف، پیش کے ساتھ واو، زیر کے ساتھ یا۔ تو یہ ہیں ہمارے پاس 3 حروف مدہ۔ تو حروف مدہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش جتنے ہی لمبے کیے جاتے ہیں، اس کی تختی اور اس کی تختی اسی لیے اوپر نیچے رکھی گئی ہے اور درمیان میں کوئی لفظ مشق نہیں دی گئی، جیسے یہاں پہ مشق دی گئی ہے حرکات و تنوین کی۔ یہاں پہ درمیان میں یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کی تختی کے بعد یہاں پہ درمیان میں کوئی اس کی مشق نہیں دی گئی، تو یہاں پہ ہم مشق نہیں ہے کیونکہ یہ بھی ساتھ حروف مدہ بھی ساتھ جوڑیں گے تو تب جا کے یہ اس کے بعد انشاءاللہ مشق ان کی آئے گی۔ یہ یہاں پہ تختی نمبر 9 پہ حرکات و تنوین اور اس کے علاوہ حروف مدہ، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، تو یہ آگے چل کے ہے مشق۔ تو سب سے پہلے ہم ہدایات پڑھ دیتے ہیں۔ تھوڑا لائٹ کا پرابلم ہے میرے پاس، تھوڑا لائٹ کا پرابلم ہے ہمارے پاس، کیونکہ رات ہمارے پاس لائٹ نہیں ہے اور یہ یو پی ایس لگا ہوا ہے جس پہ ایک ہی بلب یوز ہے، تو دوسرا بلب آف ہے، اس لیے تھوڑا لائٹ میں مسئلہ بن رہا ہے۔ تو کہیں پہ کوئی مسئلہ آ جائے تو پریشان نہیں ہونا۔ سب سے پہلے میں آپ کو ہدایات اس کی پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ ہدایات واو، الف، یا، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے زبر ہو، یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو، واو ساکنہ سے پہلے پیش ہو تو یہ حروف ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ میں نے بھی پہلے بھی تعریف بتائی ہے، وہ ہدایات بھی انہوں نے ایسی لکھی ہے۔ ہدایات میں یہ ہے، یہ ساکنہ ہوتا ہے، جس کے اوپر یہ جزم آ جاتی ہے وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے۔ تو یہ پیش کے ساتھ واو ساکنہ اور زیر کے ساتھ یا ساکنہ ہو تو یہ حروف مدہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ اس کو طریقہ کار جو ہے پڑھنے کا، یہ ہمیں اچھے طریقے سے یاد رکھنا ہے، کیونکہ جب حرف 3 آ جائیں گی، درمیان میں مد آئے گی یا کھڑا زبر کے ساتھ مد آئے گی اور آگے دوسرا لفظ بھی جوڑنا ہوگا، تو پھر وہاں پہ بچوں کو تھوڑا سا پرابلم ہو جاتی ہے۔ وہ پھر قاری صاحب جب سمجھاتے ہیں تو بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ یہ اب ایسے کیسے پڑھیں۔ تو یہ ویسے تو یہ با زبر الف با بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن با الف زبر با، با الف زبر با اور با زبر الف با، دونوں طریقوں سے پڑھا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے جو پڑھنا ہے وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاتا ہوں۔ تو سبق ہم شروع کرتے ہیں آج کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو یہ پڑھانا ہے تو پہلے ہم حرف پڑھیں گے، زبر بعد میں لگائیں گے، اس کا پہلے حرف دونوں پڑھیں گے، پھر پیش لگائیں گے، اس کا پہلے حرف پڑھیں گے، پھر زیر بعد میں لگائیں گے۔ تو یہ زبر، پیش اور زیر
یہ ہم بعد میں لگائیں گے، پہلے حروف جو ہیں وہ پڑھیں گے. آگے 3 حروف والا لفظ آئے گا تو پھر وہاں پہ یہ پرابلم ہو سکتا ہے. زبر ہم پہلے نہیں پڑھ رہے، زبر ہم بعد میں پڑھیں گے. تو ایسے پڑھا جائے گا با الف زبر با. کیونکہ میں آپ کو ایک بات یہاں پہ کلیئر کر کے سمجھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے. جب ہم تختی نمبر 12 جب ہم یہاں پہ پہنچیں گے تو پھر جو ہے لفظ کا مسئلہ بنتا ہے. اگر ہم اس کو ایسے پڑھیں گے دعا زبر الف لام تو یہ کنفیوژن ہو جائے گی کہ یہ کیسے پڑھنا ہے. تو اس کے لیے میں بچوں کو آسانی سے سمجھاتا ہوں. یہ ہم پڑھیں گے دعا الف لام پھر مد پھر زبر. کلیئر ہے؟ پہلے نیچے والے حرف پڑھیں پھر مد لگائیں پھر واپسی پہ، پہلے نیچے سیدھا پھر واپسی پہ. یہ تو لام دو زبر لن لفظ بن گیا ہمارا دعا الف لام مد زبر. بچے کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ پہلے حرف پڑھنے ہیں. یہ کیا ہے دعا، یہ کیا ہے الف، یہ لام، یہ مد، یہ زبر. تو کبھی بھی بچے کو یہ نہیں پڑھانا کہ اس کو سارا اکٹھا دعا الف لام مد زبر یہ سارا تو جلدی جلدی وہ پڑھ جائے گا، سمجھ اس کو نہیں آئے گی. تو یہ ہم نے سمجھانا ہے دعا الف لام مد زبر. یہ ہمارا جوڑ نکل گئے. تو اس لیے یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کے حرف جو ہیں پہلے اور زبر بعد میں. تو یہ ایسے لفظ بنانا ہے ہم نے با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. آگے تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی. سا الف زبر سا، سا واو پیش سو، سا یا زیر سی، سا سو سی. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. یہ بچے کو سمجھانا ہے، یہ آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے کہ بچے کو سمجھانا ہے ہم نے کہ یہ ایسے پڑھنا ہے. اگر وہ جلدی پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو کبھی بھی بچے کو ہرگز منع، سختی سے میں منع کر رہا ہوں، آگے جا کے پرابلم کر سکتا ہے بچہ. کبھی بھی بچے کو یہ تختی جلدی میں نہ پڑھنے دیں. جیسے اکثر بچے پڑھتے ہیں با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی. ایک ڈبے میں جو لفظ ہے وہ ایک سانس میں پڑھنا ہے، چاہے روان ہے یا چاہے جوڑ ہے. اب روان پڑھ رہے ہیں تو با، پھر بچے کو کہنا ہے سانس نکالنا ہے بو، پھر 3 سانسوں میں بی. تو یہ ایسے جب پڑھائیں گے تو آگے اس مشق پہ آپ کو بچہ ذرا سی بھی پرابلم نہیں کرے گا انشاءاللہ عز و جل. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اپنا خیال رکھنا. اللہ حافظ.